اگر آپ شین اور واو میں لفظ عین لگاتے ہیں تو یہ شعور بن جاتا ہے، اور جب آپ اسی لفظ شعور میں سے لفظ عین ہٹا دیتے ہیں تو وہ شعور بن جاتا ہے۔ اور یہ جو لفظ عین ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس حرف سے علم بنتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے جب اپنے آپ کو کسی چیز کے ساتھ منسوب کرنا چاہا تو آپ نے نہ تو یہ کہا کہ میں اس سونے کا ذخیرہ ہوں، نہ ہی آپ نے کہا کہ میں کچھ جواہرات کا ڈھیر ہوں، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلم جو آیا مبارکہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی فرما دیں کہ کیا علم والے اور لا علم لوگ برابر ہو سکتے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل والے بتاتے ہیں۔ میں جب اس محفل کے لیے چچا رکھنے آ رہا تھا تو مجھے مسعود نے کہا کہ سینی سرکار نے کہا ہے کہ پیر صاحب سے کہنا کہ وہ بیوی پاک سلام اللہ علیہ کی شان بیان کریں۔ تو میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا میں ایسے الفاظ لا سکوں گا کہ بیوی پاک کی شان بیان کر سکوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو باخدا یہ نہ شعر پہلے کبھی نہیں بولا اور نہ اس سے پہلے کبھی آیا۔ جب راستے میں آ رہا تھا تو اسی سوچ میں تھا تو اللہ کی آ رہا تو کچھ ایسے تھا کہ جن کی عقلوں میں ابو طالب کا علی نہ سمائے، جن کی عقلوں میں ابو طالب کا علی نہ سمائے، اب کون جا کے ان کو محمد کی بیٹی کی سمجھائے۔ اور یہ مصرع کہیں شعر کہیں یہ کچھ ایسے اترا کہ میں حضرت بہلول کا واقعہ یاد کر رہا تھا۔ حضرت بہلول اپنا کاسہ دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور دریا کا پانی اس کاسہ میں جمع ہوتا اور پھر ساتھ سے جمع شروع ہوتا۔ تو یہ عمل ایک شخص بڑی دیر سے دیکھتے ہیں تو اس شخص نے حضرت بہلول سے پوچھا کہ بہلول سٹھیا تو نہیں گئے، پاگل تو نہیں ہو گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت بہلول فرمانے لگے کہ میں اس دریا کے پانی کو اس کوزے میں سمانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے، کیا اس دریا کا پانی اس کوزے میں بند ہو سکتا ہے؟ یعنی کوزہ بہت چھوٹا ہے اور دریا بہت بڑا ہے۔ تو حضرت بہلول نے تاریخی الفاظ کہے، آپ نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا علی اور لوگوں کی اتنی چھوٹی تو سیدہ سلام اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ذات علی کو سمجھنا پڑے گا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک کلام میں نے کچھ ٹائم قبل لکھا اور بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کا دن تھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ کچھ مینو بھی عطا کرو کہ میں بھی سیدہ کائنات کی شان کچھ پیش کراں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ جو عطا کی وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ ذرا بڑے غور سے سننا پڑے گا آپ کو اس کو۔ کچھ آمد ایسے ہوئی کہ لوگ وہ آ گئے کہ جن کے آنے پر اٹھتے تھے رسول۔
جن کے آنے پر اٹھتے تھے رسول، وہ بی بی پاک طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بطول۔ ابھی جو حضور کا اپنی نشست کو چھوڑ کے اٹھنا ہے، میں اکثر و بیشتر بیان کرتا ہوں، اور آج کی اس محفل میں جب میری حاضری ہوئی اور میں یہاں پر اس پنڈال میں داخل ہوا تو اہل عقیدت نے میرے ہاتھ کو کیا چوما، وہ میری کمر کو بھی مس کر رہے تھے۔ تو میں سوچ میں پڑھ کر کہ میرے میں تو کوئی ایسی خاصیت نہیں ہے کہ میری کمر کو بھی مس کر رہے ہیں، اسے چوم رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ مجھے نہیں چوم رہے تھے، وہ بلکہ میری حضور کے ساتھ نسبت کو چوم رہے تھے۔ تو اگر آپ پیڑھی میں چلیں تو میں آج بھی 35 پیڑھی میں حضور کے ساتھ جا کے میری نسبت ملتی ہے۔ تو میں جب اس پنڈال کا حصہ بنا تو اکثر و بیشتر لوگ میری تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ایسے ہی ہوا، یعنی کہ جن لوگوں نے سمجھا کہ میں عہدے یا مرتبے میں ان سے بڑا ہوں، انہوں نے میری نشست چھوڑ دی، ایسے ہی ہوا۔ تو میں کچھ دن قبل جب بی پاک کی ولادت باسازت کا دن تھا تو میں ایک محفل سے بیان کر رہا تھا، میں کہا کہ اگر لوگ میری تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں تو اگر میں بیٹھا ہوں اور یہاں سے بریمام سرکار اندر داخل ہو گئے تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں ادباً تعظیماً نہ اٹھوں؟ یا حضرت میر سید امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا میں ان کے ادب میں اٹھوں گا نہیں؟ اور میں پوچھتا ہوں کہ حضرت بریمام سرکار بیٹھے ہیں اس محفل میں اور حضور روز پاک اندر داخل ہو، کیا حضرت بریمام سرکار بیٹھے ہیں؟ قطعاً نہیں بیٹھے، وہ تعظیماً اٹھیں۔ اور اگر حضرت عبداللہ محض اس محفل میں داخل ہوں اور حضور روز پاک بیٹھ گئے تو حضور روز پاک ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے، اور یہ سلسلہ ایسے چلے گا حتیٰ کہ جب مولا علی سرکار کسی محفل میں داخل ہوں گے حسن و حسین بھی تعظیماً کھڑے ہو جائیں گے۔ اب یہ حسن و حسین کون ہے؟ جنت کے جوانوں کی سزا۔ میں نے ایک بیان میں کچھ معروضات پیش کی تو مجھ پہ تنقید کا مجھے نشانہ کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کی۔ میں کہا کہ میں نہیں پتا میں کتوں کی تھی، پتا کہ ضرور آ گئے۔ تو میں نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے کسی بھی مسلک کا عالم یا کوئی عالم دین آ کر یہ بتا دے کہ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا ایج گروپ کیا ہوگا۔ میں نے ایک صاحب بڑھاپے کی عمر میں بیٹھے تھے، میں کہا ان تھوڑی عمر ہے جب وہ جنت جائے گا کہ وہ جنت کی گوشت نہیں چبا سکے گا، دندی کوئی نہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے تمام لوازمات سے مستفید ہو سکے گا، تمام نعمتوں سے مستفید ہو سکے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جوانی کے عالم میں داخل ہوگا۔ تو اب آپ سوچیں کہ جوانی کے عالم میں جب وہ داخل ہوگا تو انبیاء بھی جوانی کے عالم میں داخل ہوں گے، اولیاء اللہ بھی جوانی کے عالم میں داخل ہوں گے، اصحابہ کرام بھی جوانی کے عالم میں داخل ہوں گے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ جب سب جوانی کے عالم میں داخل ہوں گے تو جنتی جوانوں کے سردار میرے حسن و حسین ہیں۔ تو یہ وہ حسن و حسین ہے۔ اگلا شعر کچھ اس طریقے سے ہے کہ جن کے آنے پر اٹھتے تھے رسول، وہ بی بی پاک طیبہ طاہرہ بطول، بیٹے ہیں جن کے جنت کے جوانوں کے سردار اور بابا ہیں پاک رسول، جن کے حصے میں آیا لڑکا خدا کے گھر کا۔ یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں خدا کے گھر کا لڑکا، میں یہاں پر لفظ بیٹا استعمال نہیں کر رہا، لہذا تنقید کرنے والے حضرات پہلے سے ہی باز ہیں۔ جن کے حصے میں آیا لڑکا خدا کے گھر کا، آپ نبی کے گلشن کا ہے ایسا پھول۔
سوچ کیا ہی ہستی ہوگی وہ حیدر جس کو دیکھ دیکھ جیتے ہیں میرے رسول۔ سبحان اللہ، کیا اب بات یہ دیکھ کے جینا میں نے کہاں سے کیا؟ میں مختلف ممالک میں گیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو قریب سے دیکھا، کسی بھی نظارے کے اوپر آدھا گھنٹہ سے زیادہ نظر میں قیام نہیں کیا۔ ایک حد ہوتی ہے اس کو دیکھنے کی، وہ خوبصورت چیز بھی آپ ایک حد تک اس کو دیکھتے ہیں۔ تو میں جب کسی ایک نظارے پہ رکتا تھوڑی دیر میں بور ہوتا پھر اس سے آگے چلا جاتا، پھر نیا نظارہ دیکھتا، پھر نئی چیز کی جو دل چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہوں۔ میں نے نوٹس کیا کہ اس دنیا میں ایک ایسی چیز بھی ہے کہ میں جب اسے دیکھتا ہوں تو میرا گھنٹوں بھر دل میں بڑھتا ہے، اور میں اسے کھڑکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہوں، اور وہ میری اولاد ہے۔ میں اپنی بیٹی کو جب دیکھتا ہوں تو میں گھنٹوں اس کی صورت کا نظارہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سنیما سے نوازا۔ تو سوچیں کہ ایک میرا بیٹا اور ایک حضور کی اولاد ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ جیتے ہوں گے، تو پہلے یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ حضور کی جان کس میں ہے۔ ہم بچپن میں کہانیاں سنتے تھے کہ فلاں بادشاہ تھا، اس کی جان طوطے میں تھی، وہ جب اس بادشاہ کو کسی نے تکلیف پہنچانی ہوتی تھی تو وہ جا کے اس طوطے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ جب طوطے کو تکلیف پہنچی تو آٹومیٹکلی اس بادشاہ کو تکلیف پہنچی۔ تو میں کہتا ہوں کہ حضور کی جان بھی بی بی پاک سلام اللہ علیہ جب انہیں تکلیف ہو، یہ تکلیف حضور کی ذات کو ہوتی، اور جب کوئی بی بی پاک کی ذات کو تقویت پہنچائے گا تو حضور کی ذات کو تقویت پہنچائے گا۔ کچھ عرصہ قبل جب کسی نے حضور کی آل کے اوپر خطا کا ایک ادھان لگایا تو میرا دل تڑپ اٹھا کہ اس کو خدا کا خوف نہ آیا، اس نے کیسے بی بی کو خطا وار کہلا دیا۔ تو ان دنوں میں ایک آمد ہوئی جو آپ لوگوں کو سنظار کرتا ہوں کہ آقا کی جان زہرا ہے، آقا کی جان زہرا ہے اور ہمارا ایمان زہرا ہے۔ آقا کی جان زہرا ہے، ہمارا ایمان زہرا ہے، جسے رکھے خطا سے محفوظ رب، جسے رکھے خطا سے محفوظ رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نجاست کو اہل بیت سے دور کر دیں، اور یہ میری اور آپ کی